وقت زیادہ لے رہا ہوں میں آپ کا، کہ خودکشی جو ہے، اس خودکشی نے ایک اور چیز ہمارے سامنے پیش کی ہے کہ ہمیں اپنے شادی کے نظام کو سدھارنے کی ضرورت ہے. یہ کب ہم اپنے اندر یہ غیرت پیدا کریں گے بھائی کہ ہم یہ جہیز کا لین دین ختم کریں گے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ ہمارے بنارس میں، ہمارے لوتا میں ڈیمانڈ والا ماحول نہیں ہے، لیکن جتنا ہے اس کو بھی اب ختم کرو، بس کرو. ایک سماج میں پیغام جائے، ایک ایسا کوئی کڑا ہم قانون بنائیں اپنے سماج میں، اپنے دستور میں، کہ بھائی لڑکی کے گھر دعوت کا بھی کوئی اہتمام نہیں ہوگا اور کوئی جہیز نہیں لیا جائے گا، تاکہ لڑکی کا جو باپ ہے اس کے دل پر ایک جو بوجھ ہے، ہم نے ایک بہت بڑا بوجھ جو ڈال کے رکھا ہے لڑکی کی شادی کے متعلق، یہ بوجھ اتر جائے میرے بھائی. اور ساتھ میں ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا، ہمارے یہاں دو برائیاں ہیں، ایک تو جہیز دے رہے ہیں ہم، اور دوسرے وراثت میں لڑکیوں کو حصہ دینے کا رواج نہیں ہے. اگر کبھی بہن نے مانگ لیا تو بھائی کہے گا دیکھ لے، تو اگر حصہ لے گی تو پھر تجھ سے کوئی رشتہ نہیں رکھیں گے. اچھا یہ کہاں لکھا ہے بھائی کہ بہن حصہ لے لے گی تو بھائی رشتہ نہیں رکھے گا؟ یہ کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ بھائی صاحب باپ کے ترکے میں جیسے بھائی کا حق ہے ویسے بہن کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ حق مقرر کیا، یہ ہم نے اور آپ نے نہیں کیا، اور اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی، اس میں کسی مسلک کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، سارے مسلک والے اس پر متفق ہیں. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. ماں باپ جو چھوڑ کے جائیں اولاد کا حق ہے، لڑکا ہو تب بھی لڑکی ہو تب بھی. ہم جہیز کی شکل میں ہم نے غلط رواج دیا تو اب وراثت دینے میں ہماری طبیعت جو ہے وہ مائل نہیں ہوتی. بھائی کہتا ہے یار اتنا پیسہ ہم نے بہن کی شادی پہ خرچہ کیا، اب وراثت بھی دیں، جب بکے گا تب دیں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک غلطی کو دوسری غلطی کے لیے دلیل نہیں بنایا جا سکتا. جہیز جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کو ہم نے رائج کر دیا، اور وراثت جو اسلام میں اتنی ضروری ہے. اور ایک بات اور بتاؤں، ہمارے یہاں جو بٹوارا ہوتا ہے کئی پشتوں تک بٹوارا ٹلتا رہتا ہے. باپ مر گیا، 4 بیٹوں کو چھوڑ کے گیا، اب پراپرٹی ہے، پیسہ ہے، بٹوارا نہیں ہو رہا ہے. پھر بیٹوں کے بیٹے بڑے بڑے ہو گئے، پھر پوتے بڑے بڑے ہو گئے، ان کی شادیاں ہو گئی، 20 سال بعد، 50 سال بعد، 70 سال بعد تب بٹوارا ہو رہا ہے. یہ سب بڑی خراب بات ہے میرے بھائی. اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ کفن دفن کے بعد، قرضہ ادا کرنے کے بعد، اور مرنے والے نے اگر کوئی وصیت لکھی تھی، وصیت کو پورا کرنے کے بعد چوتھا کام وراثت کی تقسیم ہونا چاہیے، اور ایک ایک چیز بڑھ جانی چاہیے. باپ کا کرتا، باپ کا کپڑا، باپ کا کیش، باپ کی جویلری، جو بھی وہ چھوڑ کے گیا ہے، سب میں شریعت کے مطابق بٹوارا ہو جانا چاہیے. وراثت میں ہمارے یہاں لڑکیوں کو دینے کا رواج نہیں ہے، اور لڑکیاں مانگ لیں تو بھائی صاحب قیامت آ گئی. اس نے تو حق مانگ لیا، اس نے حصہ مانگ لیا، اس سے تو ہم بولیں گے نہیں. اور اب تو شاید سرکار نے وہ سسٹم ختم کر دیا ہبہ کرانے والا. بہت سے بھائی لوگ 420 سے بہنوں سے ہبہ کرا لیتے تھے. 420 کے 100 طریقے ہمیں آتے ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ دعویٰ کریں کہ صاحب ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن و حدیث پہ چلنے والے. ہمیں شرم آنی چاہیے میرے بھائیوں. تو عائشہ بانو کی خودکشی نے ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کیا ہے میرے بھائیوں. سب سے بڑا سبق جو اس خودکشی کے واقعے سے ہمیں اور آپ کو ملتا ہے، اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دو میرے بھائی. دنیا کی اعلیٰ تعلیم دو، لیکن کم سے کم دین کا اتنا شعور دو کہ ہمارا بیٹا یا بیٹی کبھی خودکشی جیسا غلط کام نہ کرے. اب آپ کو ایک بات بتاؤں، عائشہ بانو کے شوہر کا افیئر تھا ایک لڑکی کے ساتھ. مرنے کے پہلے جو کال ریکارڈنگ ہوئی ہے اس پہ یہ بات بھی آئی ہے. بیوی نے تانا دیا تم تو فلاں لڑکی کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، اس پر پیسے لٹاتے ہو، میرے لیے تو تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں. آج ہمارے سماج کی یہ بھی کڑوی حقیقت ہے. ایک شادی شدہ انسان دوسری لڑکی سے افیئر رکھے یہ چلے گا، وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا. دوسری شادی کر لے گا بہت بڑا گناہ ہو جائے گا. زنا آسان ہے، بدکاری آسان ہے، نکاح مشکل ہے میرے بھائی. پہلا نکاح بھی مشکل ہے اور ایک سے زیادہ شادیاں بھی مشکل ہے. اس لیے میں کبھی کبھی اپنی تقریروں میں کہتا ہوں کہ آج کے دور میں زنا سے بچنا جتنا مشکل ہے اتنا مشکل نبی اور صحابہ کے دور میں نہیں تھا. بھائی نبی کے دور میں شادیاں آسان ہوتی تھیں.
کوئی 400-500 لوگوں کا انتظام کرنا ضروری نہیں تھا. صحابہ نے شادیاں کر لی, نبی کو نہیں پتا ہے, آسانی سے شادیاں ہوتی تھیں. لڑکی کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, لڑکی کو تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے. لڑکی کے باپ کو نہ بارات بلانی ہے, نہ 200 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے, نہ جہیز دینا ہے. دیندار رشتہ ملا, شادی ہو گئی. نبی کے زمانے میں شادی آسان تھی. اس کے بعد نبی کے زمانے میں 1 سے زیادہ شادیاں ہوتی تھیں. اس کے بعد زنا اگر کوئی کر دے, شادی شدہ ہے, پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا. کنوارا ہے, 100 کوڑے مارے جائیں گے اور سر عام سزا دی جائے گی. تو زنا کی اتنی کڑی سزا اور نکاح اتنا آسان, اس سوسائٹی میں کون زنا کرے گا میرے بھائی؟ اور آج حالات یہ ہیں, نکاح کرنا ہے, چلو یہ انتظام کرو. پہلے تو 500 لوگوں کے کھانے کا انتظام کرو, پھر جو ہے اگر لڑکی کی شادی کرنا ہے تو لمبے چوڑے جہیز کا انتظام کرو. یعنی 2-4-5 لاکھ روپے کی تو ضرورت ہے. اب بھائی پیسے والے کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں, غریب آدمی مانگ کے کر لے گا. یہ مڈل کلاس والا کہاں جائے گا, بیچ والا کہاں جائے گا؟ تو نکاح کو ہم نے مشکل کر دیا. اور زنا اتنا آسان ہے کہ اب تو ماشاءاللہ فیس بک ہے, سوشل میڈیا ہے, واٹس ایپ ہے, اب راستے 1000 کھلے ہیں زنا کرنے کے. آدمی بڑی آسانی سے زنا کر لے رہا ہے. تو آج کے دور میں بدکاری سے بچنا یہ نبی کے دور سے بھی بڑا چیلنج ہے. آج کے دور میں اپنی عفت اور عصمت کو بچانا ایک لڑکے کے لیے, ایک لڑکی کے لیے بڑا چیلنج ہے. تو ہم تو یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, ہمارے سماج کے امیروں کو توفیق دے, ہمارے سماج کے ذمہ داروں کو توفیق دے کہ ہم نکاح کو آسان بنائیں اور زنا کو مشکل کریں. اللہ کے رسول کی وہ حدیث ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ, جب تمہارے لڑکا یا لڑکی کے لیے دیندار رشتہ آ جائے فوراً شادی کر دو. میرے بھائی آج کتنی خوبصورت لڑکیاں ہیں, دیندار لڑکیاں ہیں, لیکن ان کا باپ کمزور ہے, باپ غریب ہے, رشتے نہیں مل رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے یہاں ایک اور مسئلہ ہے. ہم اپنی جماعت کی, چونکہ یہاں سارے زیادہ تر لوگ ہماری جماعت کے اہل حدیث لوگ بیٹھے, میں یہ بھی بات بھی کہنا چاہتا ہوں, بھائی لڑکی دینا ہے نہیں, میں کسی بدعتی کو لڑکی نہیں دوں گا, کسی شرک کرنے والے کو لڑکی نہیں دوں گا. لڑکی دوں گا تو توحید والے گھرانے میں دوں گا. اور لڑکی لینا ہے کہیں کی بھی لے لیں گے یار, بنا لیں گے اہل حدیث. بہت اچھی سوچ ہے, ہر آدمی یہی سوچ لے تو اہل حدیث گھروں کی, موحد گھروں کی لڑکیاں کہاں جائیں گی؟ تو یہ سوچ میرے بھائی مناسب نہیں ہے کہ آپ لڑکی دیں گے تو تحقیق کر کے دیں گے, ایسے گھرانے میں دیں گے جہاں شرک نہ ہوتا ہو, جہاں بدعت نہ ہوتی ہو, اور لینا رہے گا تو کہیں سے بھی لے لیں گے, پیسہ دیکھیں گے, مکان دیکھیں گے, حویلی دیکھیں گے, مسلک چاہے جو بھی ہو, عقیدہ چاہے جو بھی ہو, منہج چاہے جو بھی ہو. یہ دوہرا طریقہ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی. دینداری دیکھنا ہے, لڑکی کے لیے بھی دیکھو, لڑکی کے لیے بھی دیکھو. تو یہ وہ مسائل ہیں جن پر ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں, ہماری نوجوان نسل کو, ہماری ماؤں بہنوں کو, سب کو اللہ تعالیٰ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو دینی تعلیم کا جو زیور ہے اس سے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں نکاح میں سادگی اور سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس طریقے کی دینی مجلسوں سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے حالات پر رحم فرمائے, ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے.